اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نرالا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ کما ارسلنا فیکم، بھیجا ہم نے رسول پیغمبر تم میں سے، یتلو علیکم، جو تلاوت کر کر کے پڑھ کے ہماری آیات تمہیں سنائے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرے، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں ہماری کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت سے مراد سنت اور احادیث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے امام ہیں، نبی بھی تمہیں وہ عطا کیا، تمام انبیاء کو جو نبوت ملی اس نبی کے صدقے ملی، تمام چیز کو، اس کائنات کو، زمین آسمان کے نظام کو، یہ جو زمین کو وسعت ملی، آسمان کو بلندی ملی، سورج چاند ستاروں کو چمکنا ملا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا۔ اگر آپ نہ آتے تو اس کائنات کو نہ سجایا جاتا، نہ بنایا جاتا۔ آپ کو بھیجنے کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا۔ وہی اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، دنیا کے اندر رسول اللہ آئے، آپ لوگ اس کے امتی بنے، آپ علیہ السلام کو آپ کی امت کو بنانا، آپ کا بھیجنا، یہ بھی آپ پر اللہ کہتے ہیں احسان۔ اور دوسرا پھر آپ دیکھیں، کتاب بھی آپ کو ایسی دی جو تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ پھر آپ کو قبلہ بھی ایسا دیا جو تمام قبلوں سے اچھا اور افضل قبلہ ہے۔ وہ سارے کے سارے اللہ گنوا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے احسان تم پر کیے، بتایا بن مانگے، نہ تم میں سے کوئی، نہ میں، نہ تم میں سے کوئی زندہ تھا، نہ کسی نے دعائیں مانگی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس رب کا احسان ہے۔ جتنا بندہ شکر ادا کرے کم ہے۔ اس نے رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں بھی دیکھو، پہلے کتنی امتیں آئی، ان تمام امتوں میں سے تمہیں افضل امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں سب سے بہترین امت کا لقب دیا گیا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پیغمبر بھیجا اس کے ہم نے 3 کام ذمے لگائے۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کر کے ہماری آیات تمہیں سناتا ہے۔ ہماری آیات تلاوت کر کے سناتا ہے۔ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ قرآن پاک کی آیات سیکھنا بہت بڑا اجر ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر کوئی ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے تو 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تزکیہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ علیہ السلام کے پاس جب لوگ بیٹھا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رسول اللہ کی مجلس میں 2 منٹ بیٹھ گیا ہے نا، اس کا دل صاف اور پاک ہو گیا ہے۔ اتنا آپ علیہ السلام کی بات کے اثر، آپ کی زبان مبارک کے اندر اثر تھا۔
تو آج کے دور کے اندر یہ چلے وغیرہ یہ چیز رسول اللہ سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی شریعت کے ایک طریقے سے علماء حضرات بزرگان دین وہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر نہ اللہ سے غافل رہ کر، دین سے دور رہ کر زنگ پڑ جاتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے پھر بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہے، علماء کی مجلس کی صحبت کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ریون میں جائیں، مولانا سعید صاحب دہلوی ہیں، شاید شاہ صاحب جانتے ہوں، ان کی مجلس لگتی ہے، جو بندہ ادھر جا کے بیٹھتا ہے ایسا وہ جب ذکر کراتے ہیں ایسا کوئی نور آتا ہے، بندے کا دل ایسا کھل جاتا ہے، دین کی طرف رغبت اور نیکی کرنے کی بندے کے اندر صلاحیت و شوق پیدا ہوتا ہے، اتنا اس کے اندر اثر ہے۔ یہ تو امتی ہیں، اس امتیوں کے سردار کا کیا عالم ہوگا جو امتیوں کا سردار بن کے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو یہ دلوں پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر دل گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی برا محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی خوف ہی نہیں آتا۔ جس وقت بندے کا تزکیہ یعنی بندہ اللہ کے ذکر سے اور بزرگوں کی صحبت میں رہے گا تو پھر برائی سے بھی بچا رہے گا، ہر قسم کے فتنوں سے بھی بچا رہے گا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے کیا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور جو دوسرا کام تھا وہ رسول اللہ کے ذمہ یہ تھا کہ وہ آپ کو اللہ کی کتاب کا علم دیتے تھے، آپ کو اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک سکھایا کرتے تھے، تو پہلے بھی یہ گزر چکا ہے، ابھی بھی عرض کیا ہے کہ ایک قرآن پاک کی آیت سیکھنا وہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، ترجمے کے ساتھ سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک کی تعلیم دینا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ٹھیک ہے وہ میدان کے اندر جا کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن جہاداً کبیرہ جسے کہا گیا ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم کو کہا گیا ہے، کہ جو بندہ قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے یہ جہاد کبیر کر رہا ہے، بہت بڑا جہاد ہے۔ اور تیسرا جو کام ہے رسول اللہ کے ذمہ وہ یہ ہے والحکمہ، حکمہ سے مراد سنت اور احادیث ہے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو بعض اوقات صحابہ کرام کو یہ ہوتا کوئی آیات کسی چیز کا مفہوم سمجھ نہ آتا تو آپ علیہ السلام اس کا واضح کر کے مفہوم مطلب بیان کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے والحکمہ کے اندر کہ بندہ جو ہے ایک ہے تکبر، یہ تکبر ایسی بری اور گندی بیماری ہے، اگر انسان اسے دل کے اندر برا سمجھتا ہے کہ واقعی یہ گناہ ہے تو بندہ گناہگار ہے، اگر بندہ اسے دل کے اندر برائی نہیں محسوس کرتا تو یہ بندہ کو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ دیکھو میں بھی مسلمان تو بھی مسلمان، ہم مسلمان نہ میرا دل مسلمان نہ تیرا دل مسلمان، میں بھی نمازی تو بھی نمازی، نمازی تو ہے ہم لیکن ہمارے دل آج مسلمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بہت پیارا اشعار کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تکبر کیا چیز ہے، کیا اس کے اندر علامات ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ حق کی چیز کو درگزر کرنا، اسے نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ حق کی چیز کو درگزر کرنا، اسے نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ دوسرا، آپ خود اچھے کپڑے پہنے، بندہ اچھا جوتا پہنے، پھر باہر نکلے گلی کے اندر آسمان کی طرف منہ کر کے اکڑ کے چلے، وہ جی میں تو بڑے پیسے والا ہوں، میرے پاس جیسے جوتا ہے کپڑا ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر ایسی بیماری ہے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھنا، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں،
آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میرے بڑے بڑے بال ہوں، میں کنگھی کروں، تیل لگاؤں اور اچھے کپڑے پہنوں، میرا اچھا جوتا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ بالکل اچھا کپڑا پہنو، جوتی پہنو، آپ بال رکھو، اس پر کنگھی کرو، آپ کی سنت ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا ہے، اور اللہ کی نعمت کو ظاہر کر کے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو اللہ کا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے یہ سب کچھ پہننے کے باوجود جب باہر نکلو آپ اکڑ کے چلو اور دوسرے کو حقیر سمجھو، یہ تکبر ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ پاک ہم سب کو بھی عاجزی اور انکساری والی زندگی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اجمعین برحمتک یا